بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی خوبصورت ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ آج میں آپ کے سامنے قابیل اور حابیل کا واقعہ بیان کروں گی جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام خدا کے حکم سے جس بھائی کے ساتھ بہن پیدا ہوتی تھی دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیتے تھے۔ سب سے بڑا قابیل تھا۔ اس کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ نہایت ہی خوبصورت تھی جس کا نام القیمہ بتایا گیا ہے، اور جو لڑکی قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہ تھی۔ قابیل نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام نے فرمایا، تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں میدان میں لے جاؤ، جس کی قربانی منظور ہوگی وہ القیمہ کے بارے میں کامیاب ہوگا۔ تو حابیل نے اپنے ریوڑ سے بہترین دمبا لے لیا، اور قابیل چونکہ ناحق پر تھا وہ ردی گندم لے گیا۔ اس وقت خدا کا حکم یہ تھا، ایک آگ آ کر جو صدقہ اور قربانی منظور ہوتی اس کو جلا دیتی، جو نا منظور ہوتی اس کو نہ جلاتی۔ تو خدا کی طرف سے آگ آئی، حابیل کا دمبا جلا دیا، اور قابیل کی جو ردی اور بیکار گندم تھی وہ رہ گئی۔ قابیل اس توہین کو برداشت نہ کر سکا۔ اس نے غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آپ پڑھیے ان کے سامنے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر۔ جب قربانی کی انہوں نے قربان کرنا پس قبول کر لی ایک کی ان دونوں میں سے، اور نہ قبول کی دوسرے سے۔ کہا، اس نے ضرور مار ڈالوں گا میں تجھے۔ حابیل نے کہا کہ سوائے اس کے نہیں کہ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے۔ اگر ہاتھ بڑھائے تو میری طرف تاکہ قتل کرے تو مجھے پھر بھی میں تیری طرف ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ بے شک میں ڈرتا ہوں خدا سے جو تمام مخلوق کا رب ہے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ بھی حاصل کرے اور اپنا گناہ بھی، پھر ہو جائے تو دوزخ والوں سے، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ پس آمادہ کیا اس کو اس کے نفس نے بھائی کے قتل پر، پس قتل کر دیا اس کو، پس وہ ہو گیا خسارے والوں سے۔ کہتے ہیں کہ جنگل میں حابیل ایک پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا تھا، پھر قابیل نے اوپر سے دوسرا پتھر سے مار کر شہید کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اس کی نقش چھپانے کا طریقہ معلوم نہ تھا، کیونکہ اس سے پہلے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی فوت نہ ہوا تھا کہ نقش چھپانے کا طریقہ معلوم ہوتا، اس لیے قابیل حیران تھا۔ آخر پروردگار عالم نے مہربانی فرما کر ایک کوے کو بھیجا۔ بعض کہتے ہیں کہ دو کوے تھے، ایک نے دوسرے کو مارا، پھر زمین کھرید کر گڈھا بنایا، پھر اس میں اس مردے کو رکھا اور وہ مٹی اس مردے کوے پر ڈال کر نقش چھپا دی، جیسا کہ سورۃ مائدہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، پس بھیجا اللہ تعالیٰ نے کوا جو کریدتا تھا زمین کو، تاکہ اس کو دکھائے کہ کس طرح چھپاتا ہے لاش اپنے بھائی کی۔ قابیل بولا، ہائے افسوس، مجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ کوے جیسا ہوتا کہ چھپا لیتا لاش اپنے بھائی کی، پس ہو گیا پچھتانے والوں سے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ آدم کے پہلے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ اب میں آپ کے سامنے حضرت شیس علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گی۔ حضرت حابیل کے شہید ہونے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام غمگین رہتے، کیونکہ یہ ان کی نسل میں پہلا واقعہ تھا جو پروردگار عالم نے اپنے فضل و کرم سے حضرت شیس علیہ السلام بزرگان فرزند عطا فرمایا کہ ان کی نسل سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے، اور حضرت شیس علیہ السلام پر کچھ صحیفے بھی اتارے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پاؤ تو میرے جسد کو کشتی نوح میں رکھ لینا، ورنہ اپنی اولاد کو نصیحت کر دینا۔ معارج النبوت میں ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم کی تمام اولاد سے حسین و معجبین تھے، اور تمام ظاہری و باطنی کمالات سے پر تھے، اور ان کی پیشانی میں نور محمد آفتاب کی طرح
چمک رہا تھا۔ ان سے حضرت آدم علیہ السلام نے نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے بارے میں ایک عہد نامہ تحریر کروایا تھا کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاک رحموں اور پاک پشتوں میں پہنچا دیا جائے، یکے بعد دیگر اسی عہد نامے پر عمل کیا جائے اور اس عہد نامے کو ایک دوسرے تک پہنچایا جائے۔ چنانچہ اسی طرح کیا گیا۔ حابیل کی شہادت سے 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور حسن و خوبی صورت حضرت شیث علیہ السلام کی حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ تھی۔ آدم علیہ السلام نے قبل از وفات حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنا دیا تھا اور حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام سے جنت کے وصف ہمیشہ سنتے رہتے اور آسمانی صحیفے کے مضمون پر دریافت کرتے رہتے، اس لیے دنیاوی لذتیں ترک اور لوگوں سے تنہائی اختیار کر لی۔ اکثر اوقات ورد وظائف و طاعات میں مشغول رہتے، نفس اور ریاضتیں اور تہذیب اخلاق ہمیشہ ان کو مد نظر رکھتے۔ اور شیث علیہ السلام کے زمانے میں لوگ 2 قسم کے تھے، ایک حضرت شیث علیہ السلام کی تابعداری میں تھے، آپ کی نصیحت سے راہ راست پر تھے، اور دوسرا گروہ قابیل کی اولاد کی تابعداری میں مشغول تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی مندرجہ ذیل نصیحتیں تھیں کہ مومن حقیقی وہ ہوتا ہے جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں: خدا کو پہچاننا، نیک اور بد کو پہچاننا، بادشاہ وقت کا حکم ماننا، ماں باپ کا حکم ماننا اور ان کی خدمت کرنا، صلہ رحمی کرنا، لوگوں سے نیکی اور محبت کرنا، غصے کو زیادہ نہ بڑھانا، محتاجوں اور مساکینوں کو دینا، ان پر رحم کرنا، گناہوں سے پرہیز کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، نعمت الہی پر شکر کرنا۔ یہ تھی آپ کی نصیحتیں۔ جب وقت پورا ہو گیا تو دنیا سے گزر گئے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ ان پر 50 صحیفے اترے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کی عمر بعض کتابوں میں آپ کی عمر 912 سال بتلائی گئی ہے۔ واللہ اعلم۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تو مزید اس اور ٹاپک سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں میں بھی اس کو شیئر کیجیے، اور انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔